اب ہم بات کریں گے متولی کے معیار کے بارے میں۔ جب ہمیں یقین ہوتا ہے کہ لوگ ہمارے بہترین مفادات کے حق میں کام کر رہے ہیں، ہم ان پر اعتماد کرنے لگتے ہیں، اور جب ہمیں یقین ہوتا ہے کہ وہ ہمارے بہترین مفادات کے حق میں کام نہیں کر رہے ہیں، ہم ان پر اعتماد نہیں کرتے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے۔ لفظ متولی پر غور کیجیے۔ ایک متولی وہ شخص ہوتا ہے جو کسی دوسرے کی طرف سے رقم یا جائیداد کی تنظیم کرنے پر قانوناً مامور ہوتا ہے۔ تولیت کا معیار یہ ہے کہ متولی اس شخص کے جس کی وہ نمائندگی کر رہا ہے بہترین مفادات کے حق میں کام کرے گا۔ لفظ متولی اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس شخص پر ایسا کرنے کے لیے اعتماد کیا گیا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جسے میں متولی کا معیار کہتا ہوں۔ دوسروں کے بہترین مفادات کے حق میں کام کرنا۔ اتحاد ازم کے سارے معاملے پر غور کیجیے۔ دنیا کے تمام اداروں کی زندگی میں انجمنیں ایک حقیقت ہیں، اور ضروری نہیں تلخ ہی ہوں۔ وہ اچھے لوگوں کی نمائندگی کرتی ہیں اور اکثر بڑی کمپنیوں میں پائی جاتی ہیں، مثلاً ساؤتھ ویسٹ میں، ٹوئیٹا میں، روز سائرن وغیرہ میں۔ لیکن زیادہ تر انجمنوں کی تشکیل کی بنیادی وجہ خصوصاً امریکہ میں یہ ہے کہ ملازمین کو انتظامیہ پر اعتماد نہیں ہوتا کہ وہ ان کے بہترین مفادات کے حق میں کام کرے گی۔ دوسرے لفظوں میں، ملازمین یہ محسوس کرتے ہیں کہ اپنے حق کی حفاظت انہیں خود کرنی ہے، اور اس کام کے لیے انہیں متحد ہونا پڑے گا، کیونکہ انتظامیہ یہ کام نہیں کرے گی۔ اس طرح انجمنیں بذات خود روایتی طور پر بد اعتمادی کا پھل ہوتی ہیں، اور متولی کے معیار کی ممکنہ خلاف ورزی سے وجود میں آتی ہیں۔ سام والٹن کہتے ہیں، میرا خیال ہے کہ ہر اچھی کمپنی کو واقعی ہی اپنے ملازمین کے ساتھ شراکت کا رشتہ بنانا ہوگا۔ آپ کو ان کے بہترین مفادات کی خاطر کام کرنا ہوگا، اور پیان کار اس کا فائدہ کمپنی کو ہوگا۔